محمد سے ورجان صاحب نصر ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد امید آل محمد امید آل محمد ماشاءاللہ. میں سرکار کے نام شروع میں ضرور کیونکہ سرکار ہے تو ہم سب ہیں. یہ لنگر، یہ اولادیں، یہ نظام سب سرکار کی بخشش ہے. یہ عزاداریاں، جلوس، مجالس سب سرکار کی بخشش ہے. بلکہ یوں کیوں نہ کہوں کہ سرکار ہیں تو کائنات ہے. بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ معراج المومنین، معراج المومنین. اس کو واضح کرنے کے لیے ایک جملہ کہوں گا کہ محمد اپنی ذاتی جاگیر عرش پہ اللہ سے ملاقات کے لیے جائے اسے محمد کی معراج کہتے ہیں. اگر 14 محمد کٹھے ہو کے مومنوں کو دیدار کریں، مومنوں کے معراج. اس مقدس کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، وزناؤں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وصیوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، مکہ مدینہ کربلا قازمین نجف سامرا، کائنات کے چپے چپے کا وارث، علماء، خطباء، ذاکرین، مقررین، ماتمیان، گدی نشین سب کا وارث. جو مانے اس کا بھی وارث، جو نہ مانے اس کا بھی وارث. سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اللہم ہادی طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک حمد ہے اس خالق کائنات کی، مالک الملک کی، کہ جس نے کریم ازل ہوتے ہوئے ہم سب پہ احسان کی. ہمیں کائنات میں بھیجتے ہی اس نے ہادی کے سلسلے کو ہمارے ساتھ بھیج دیا. کیونکہ ایک طرف سے بھٹکانے والے کو بھی وقت معلوم تھا کہ مہلت ملی تھی، بچانے والا بھی ساتھ ساتھ بھیج دیا. اب ہمارے کیونکہ وقت نہیں ہے، میں آپ کو بہت زیادہ دینا چاہتا ہوں، لیکن معرفت کے چند موتی لے کے جاؤ. ہر دور میں مخلوق بھی رہی، ہادی بھی رہا. ہر دور میں مخلوق بھی رہی، ہادی بھی سامنے رہا. ہمارا مقدر اپنا ہے، ہم ہیں، ہادی سامنے نہیں. یہ ہمارے علماء امام تک پہنچانے کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے. یہ دیکھیں نا، بچپن میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہی سکھایا جاتا ہے. ہم سب نے رٹے لگائے ہوئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی. توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، 5 اصول ہمیں بچپن سے. یہ فرض ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قوم، جہاد، اللہ تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. آغاز ہے توحید سے. اصول دین پہ تھوڑی سی بات کرتا ہے. جو آغاز ہے توحید سے. توحید نام ہے یکتائی کا، احدیت کا. مگر توحید ساتھ اگر نبوت نہ ہو توحید نامکمل ہے. یعنی کائنات کو بتایا گیا توحید ازل سے ہے، ساتھ آغاز نبوت شروع ہو گیا. ساتھ ہی نبوت کے بتایا گیا کہ نبوت کا اختتام ہوا، امامت شروع ہو گئی. امامت شروع ہو گئی. امامت کے ساتھ عادل شروع ہو گیا. عادل کے ساتھ قیامت شروع ہو گئی. اب کیسے ہے؟ قیامت نہیں آ سکتی. توحید بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، عادل بھی ہے. قیامت نہیں آ سکتی. کیوں؟ کہا جب تک امامت کامل نہیں ہوگی. کہا امامت کامل کیسے ہوگی؟ کہا جب توحید کا تعارف، نبوت کا تعارف، امامت کا تعارف اور عدل کرنے والا آئے گا.
بنیاد پر پڑھایا گیا بچوں. توحید میں ہی گفتگو ابھی تک نہیں ہوئی. بس جو لوگوں کے ذہنوں میں بس ایک اللہ ہے, آج تک ہماری عقلیں اس اللہ تک رسائی نہ کر سکی اور نہ کر سکتی ہیں, اور جو عقل میں آ جائے اسے اللہ کہتے ہی نہیں ہے. اللہ نے اس لیے توحید نے اپنی احدیت کو قائم رکھتے ہوئے اپنے نمائندے کو بھیج کر بتایا, جو یہ کرے وہ میں کر رہا ہوں. جو یہ کہے وہ میں کہہ رہا ہوں, جس سے یہ روکے یہ نہیں روک رہا ہوتا, میں روک رہا ہوں. امامت نچوڑ ہے, سینٹر ہے. امامت اس کمال کا نام ہے کہ جب تک امامت کامل نہ ہو قیامت نہیں آ سکتی. پھر رسول کی حدیث ہے, قیامت آنے میں ایک دن کیوں نہ رہ جائے, اللہ قیامت برپا نہیں کرے گا جب تک قائم نہ آئے. اسی پہ گفتگو کی تو بڑا ٹائم لگ جائے گی, بات رہ نہ جائے. بات میں کر رہا تھا توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت. ایک اور بات عرض کرتا ہوں دوبارہ جی, توحید, عدل, نبوت اور قیامت جس کا انتظار کرے اسے قائم کہتے ہیں. میں ایک اور آسان کرتا ہوں, اور دفعہ توحید, عدل, بسم اللہ سرفراز, نبوت, قیامت اور ساری امامت جس امام کا انتظار کرے اسے قائم کہتے ہیں. اچھا میں بسم اللہ کروں سید, آپ کے کیا کہنے, ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرتا جاؤں. بادشاہ کے حوالے سے یہ کبھی دیکھی ہے, یہ اے بی سی, اے بی سی ڈی ای ایف کہاں تک جاتی ہے, زیڈ تک. شاباش. اب اس بچے کو یا اس بچے کو ہم پہلے کہ بیٹا یہ زیڈ, وہ کہے گا وہ کیا ہوتا ہے, اس لیے پہلے ہم اسے اے پڑھائیں گے, پھر بی بتائیں گے, پھر سی سکھائیں گے. سی سے پڑھائیں گے نہیں, سی کیٹ لکھ کے دکھا کے اس کو سمجھائیں گے. بس یہی ایک چھوٹی سی فرسٹ مثال کے ذریعے میں تمہیں معرفت کا قیمتی موتی دینے لگا ہوں. اے بی سی ڈی ای ایف جی کرتے کرتے آخر میں زیڈ ہے. اللہ نے پہلے اے کو بھیجا آدم, ابراہیم, عیسیٰ, موسیٰ, یحییٰ, زکریا, تیرا مصطفیٰ, تیرا مرتضیٰ, تیرا مجتبیٰ, تیرا کریم کربلا, ساروں کو بھیجا. اللہ کوئی اور ہے, کہا میرے پاس زیڈ بچہ ہے قائم, اب اس کے بعد میرے پاس اور کوئی نہیں, یہی میرا بقیہ ہے. اچھا پر بات رہ نہ جائے, ذاکر صاحب قصیدہ شروع کر رہے ہوتے, کہتے جی میں قصیدہ پڑھنے لگا, یہ بڑا سونا قصیدہ ہے, یہ توجہ کرنی ہے. اس سے پہلا بند, دوسرا بند, تیسرا بند, اسی نعرے مارتے رہے, یا علی یا علی یا علی کرتے رہے. اور ذاکر صاحب کہنے لگے, او بھائی, اور میں مقطع سنانے لگیا, توجہ, یعنی میں اپنے پورے قصیدے کا نچوڑ سنانے لگا ہوں. توجہ, بس یہی طرح اللہ کہتا ہے میں نے سب بھیج دیا, میں مقطع بھیجنے لگا ہوں. مقطع تیرا قائم ہے آل محمد, مقطع تیرا بادشاہ. بات رہ نہ جائے, اللہ نے سلسلہ ہدایت کو ہمارے ساتھ جاری رکھا. جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا میں بات سمجھ, پروردگار نے سلسلہ ہدایت کو جاری رکھا. تیرے میرے نصیب میں بھی سلسلہ ہدایت جاری ہے, مگر فرق ہے. بس یہی تجھے سمجھانے کی خاطر میرے امام نے تجھے یہاں بلایا, بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں, لاہور والی بی بی نے تمہیں یہاں بلایا, آقا دادی نے تمہیں یہاں بلایا. دو جملے مسائل کی میں شہزادی عرض کرتا ہوں, سمجھ آ جاتی. تمہارے نصیب میں سلسلہ ہدایت موجود ہے, مگر فرق ہے. فرق یہ ہے, آدم والوں نے آدم کو مانا تھا آدم کو دیکھ کر, ابراہیم والوں نے ابراہیم کو مانا تھا ابراہیم کو دیکھ کر, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والوں نے سرکار کو مانا تھا سرکار کو دیکھ کر, امیر المومنین علی پاک کو ان لوگوں نے مانا تھا علی کو دیکھ کر, جتنوں نے مانا تھا. باقیوں نے جانا بھی نہیں تھا. علی عام ہستی کا نام نہیں ہے, علی کائنات کی بلندی کا نام, ایسی بلندی جس کے بعد بلندی ہی نہ ہو, آخری بلندی. علی کو بلندی پہ دیکھنے کے لیے بندے کو ظرف کا بلند ہونا بھی ضروری ہے.
پست ہو تو پھر علی کی بلندی پھر ہے ہی بلندی. اور ظرف کا پست نہ ہونا مطلب کیا ہے؟ وہ ظرف پست ہوتا ہے جو دل میں علی اولاد علی کے علاوہ کسی کو بٹھائے. بڑی دوستوں سے میری ساری تقریر بھول جاتا رہی تک میں نے جملہ نہ بولتا. پست ظرف ہے جو دل میں سوائے علی اولاد علی کے کسی کو بٹھائے. پست ظرف ہے. اور نہیں فرمایا. آسان کر دیتا ہوں, اسی پہ میں تقریر تمام کرتا ہوں. پورے جسم میں ایک جگہ ہے جسے دل کہتے ہیں. دل پاکیزہ ترین جگہ کا نام ہے, اس میں بیٹھتا ہی پاکیزہ ہے. اب اس ایک چھوٹے سے دل میں ہے تو بہت بڑی, اس میں پوری کائنات ہے ہماری. اس چھوٹے سے دل میں دنیا کی محبت بھی ہو, عورت کی محبت بھی ہو, شہرت کی محبت بھی ہو, مال کی محبت بھی ہو, پھر علی نہیں بیٹھتا. شاہ جی اس بات پہ داد نہیں ملتی داد. یہی تو سلمان نے کیا تھا. سلمان ملاوٹ سے پاک تھا. یہ ملاوٹ ہے دنیا کی محبتوں کو دل میں بٹھانا. یہ ملاوٹ ہے. سلمان اس سے پاک تھا. جب پاک تھا تو فرمایا سلمان و منا ملاوٹ ہے تو پھر علی نہیں بیٹھتا. کیوں؟ کسی عاشق نے کمال کر دیا. وہ کہتا ہے جو شخص دل کو کعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے. بات دور تک جائے گی, جانی چاہیے. لوگوں کو اس پہ سوچنا چاہیے. پست ہے وہ ظرف جو علی اولاد علی کے کسی کو بٹھاتا ہے. دنیا میں اس کو بٹھائے گا, اس کو بٹھائے گا, اس کو جس کو بٹھائے گا وہی میت کہہ کے دفنا دے گا. نہ مال نہ اولاد نہ رشتہ داریاں. ایسے زبان صاحب جنازے آپ نے بھی پڑھے ہوں گے. حاضر میت, رشتہ توڑ دیا, رشتہ تعلق ختم. کیوں؟ پست ظرف نے علی اولاد علی کے علاوہ کسی کو بٹھایا. اگر ظرف و کمال جس میں علی اولاد علی بیٹھی ہو, مجھے مولا کے ذکر کی قسم, پھر مرنے کے بعد بندہ جنازوں کا محتاج بھی نہیں ہوتا, کربلا کے کفن کا محتاج بھی نہیں یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, یا خون ورث حسین, یا خون ورث حسین, اور محمد و آل محمد صلوات. میں بڑی بات کر گیا, بہت قیمتی موتی دیا. اگر بندہ پست ظرف نہ ہو, مرنے کے بعد نہ بندوں کا محتاج ہوتے ہیں. بھائی بندے بلانا میرے جنازے پہ ہیں, جنازہ میرا بڑا ہو, کون آتے ہیں؟ صبر وربی والے آتے ہیں, دکھاوے والے آتے ہیں. آج ہم جا رہے ہیں کل وہ آئے گا. کون آتا ہے صحیح مانے؟ کوئی بھی نہیں آتا. پھر یہی ہوتا ہے, بھائی سفارشی ہونا چاہیے کربلا کا کفن, وہ میری سفارش کرے گا. اگر علی اولاد علی بیٹھ گئے پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں, کیونکہ حسین اور علی قبر میں خود ساتھ ہوتے ہیں. اچھا میں آپ نے بڑا ہاتھ اٹھایا, ایک معرفت کا موتی یہ سنبھال لینا. بسم اللہ. دعا صاحب ماشاءاللہ مولانا صاحب ہیں. قرآن کی روح سے انسان کتنے مرکب کا, کتنی چیزوں کا مرکب ہے؟ 3: جسم, نفس, روح. یہی ہے نا ہماری انسانیت, جسم, نفس, روح. لو جی مولانا میں پھر آپ سے پوچھنے لگا ہوں, قرآن کی روح سے مرتا کیا ہے, جسم, نفس یا روح؟ کیا مرتا ہے؟ شاباش. کلو نفس مرتا کیا ہے؟ نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے. اللہ زبردستی نفس کو مارتا ہے. نفس مرتا ہے تو قبر میں علی ملتے ہیں. تین چیزیں, جسم,
جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے، مرتا کیا ہے؟ نفس۔ بس اس لیے سلمان کہتا ہے، حر کہتا ہے، ابو بصیر کہتا ہے، احمد بن اسحاق قمی کہتا ہے، کوشش کر اللہ تیرا نفس نہ مارے، تو اپنا نفس خود مار تاکہ دنیا میں ہی تجھے علی مل نفس مارنا کیا ہے؟ یہی ہے، حس نہ کر، لالچ نہ کر، حسد نہ کر، بغض نہ کر، کسی مومن کو تنگ نہ کر، کسی مومن کا گلہ نہ کر، کسی مومن کو غلط نہ کہے، کوئی مومن تجھے تنگ بھی کرے دعا کر، زبانی کلامی نہیں، زبانی کلامی نہیں، نفس کا من۔ اچھا موت میت سامنے پڑی ہوتی ہے، مولانا آپ کھڑے ہو جائے جنازہ پڑھانے کے لیے، میت سامنے رکھی ہوتی ہے، وارث کھڑا ہو کے کہتا نہیں یار اس کو معاف کر دینا، کہتا ہے نا۔ اور مرنے کے بعد معافی کس کام کی معافی؟ زندگی میں مانگ۔ بسم اللہ بابا جی، زندگی میں مانگ، مرنے کے بعد کیا معافی ہے؟ غلطی دوسرے کی ہو، ضعف بڑا کر، نفس تو مارنا ہے۔ کبھی نفس مرتا دیکھنا ہو نا تجھے، ہم جیسے علماء سے، خطباء سے، ذاکروں سے نہ پوچھنا، اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کو دیکھنا، یہ بیٹھے ان کا نفس مرا ہوا ہے، ہاں ہے صحیح پر مرا ہوا ہے، یہ جب بڑے ہوں گے نا پھر ان کا نفس بھی زندہ ہو جائے گا، ابھی ان کا نفس مرا ہے، یہ لڑتے ہیں اسی لمحے صلح کر دیتے، ابھی یہ اندر چلے جائیں، وہاں مجالس ہو رہی ہے یا کسی کے گھر اندر چلے جائے، کوئی عورت ان سے پردہ نہیں کرتی، نفس مرا ہوا ہے، کوئی عورت ان سے ڈرتی نہیں، نفس مرا، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ اور یہی مومن پن یاد رکھنا، تیرے صاحب الزمان کے ظہور پہ یہی مومن پن ہوگا، یہی نفس لوگوں کا مرا ہوگا، ایسے پھر رہے ہوں گے جیسے جنت میں پھر رہے ہیں، عورتیں بھی ہوں گی، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی عورت کو نگاہ اٹھا کے دیکھے، نفس مر جائے گا۔ کوشش کر، بس یہ مجالس، یہ عزاداریاں، یہ نمازیں، نہ اللہ کو ضرورت نہ حسین کو ضرورت، یہ صرف تیرا نفس مارنے کے لیے، مشکل سی بات، شاید کسی تک یہ بات پہنچ جائے، یہ تیری ٹریننگ ہے، تیرا نفس مارنے کی ٹریننگ ہے، اس وقت تو کٹھا آیا، کٹھے ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، جیسے اس وقت کٹھے ہیں ایسے دنیا میں بھی کٹھے رہے، چھوڑ دے دوسرے سے ناراضگیاں، چھوڑ دے لڑائیاں، مار اس نفس کو، کوشش کر کسی مومن کے گھر روٹی نہیں ہے چپ کر کے روٹی پہنچا، مار اس نفس کو، اکیلا بیٹھ کے نہ کھا، اچھا کھانا بنا پہنچا، دروازہ کھٹکھٹا، بھائی تو مولا کا چاہنے والا جیسا بھی ہے، میں نے تھوڑا لنگر پکایا، میں نے زیادہ بنوا لیا، مجھے پتا چلے تیرے گھر روٹی نہیں، اور بھائی تیرے گھر بچی بیٹھی ہے، جوان بچی بیٹھی ہے، رخصتی کی وجہ صرف جہیز کا نہ ہونا ہے، او بھائی پریشان نہ ہو، مولا کرم کریں گے، ادھر سے 10-15 بندوں سے مل کے یار کوشش کر اپنے سارے دن کی مزدوری میں سے 100 روپے نکال، مہینے بعد ہم سب کوشش کر کے ایک چھوٹا سا کیری ڈبہ بنا کے بچی کا جہیز بھجوائیں گے، مومن ہے نا، نفس ایسے مرتا ہے، اور جب جہیز بھجوائیں گے دروازے پر پوچھے گا کس نے دیا، یہ نہ کہنا ہم نے دیا، کہنا امام نے بھجوایا، یہ تیرا معیار، یہ تیرے مومن پن کی ضرورت، یہ نفس مارنے کی ٹریننگ تھی جو تو آیا ہے، اس لیے یہاں سے کرم لے کے جا، خیرات لے کے جا، میرے اوپر مولا کرم کرنا چاہتے ہیں، حسین اتنا کریم ہے آج بھی کرم کرنا چاہتے ہیں، بادشاہ اتنا شفیق ہے آج بھی شفقت کرنا چاہتے ہیں، بادشاہ اپنی عاشقوں کو تنہا نہیں چھوڑ، یہ مشیاں چل پڑی ہیں خیر سے، یہ عزاداریاں خیر سے چل پڑی ہیں، عزاداریاں بڑھ گئی ہیں ہر جگہ پہ، بھئی کوشش کر غیبت زندگی سے نکال، گلہ نکال، یہ غلط ہے، نگاہ کو پاک رکھ، اس نگاہ کو حرام سے بچا، جو نگاہ علم عباس دیکھے وہ حرام نہیں دیکھتی، باتیں کڑوی ہیں، ایسے نفس تھوڑا مرتا ہے، باتوں سے تھوڑا مرتا ہے، اس نگاہ کو پاک کر، اس پیٹ کو پاک رکھ، جس پیٹ میں حسین کے لنگر کو لقمہ جائے، سبیل حسین کا قطرہ جائے، اس پیٹ میں حرام نہ جائے، عہد کر، یہ پیٹ پاکیزہ، جو زبان علی علی کرے، حسین حسین کرے، وہ زبان کسی کا گلہ نہ کرے، وہ زبان کسی کی غیبت نہ کرے،
پھر ہے در کمال وہ کان جو ذکر حسین سنتے ہیں وہ کسی کی غیبت نہ سنے. کوئی آ بھی جائے نا کسی کا گلہ کرنے, ہاتھ باندھ کے کہے یار میرے پاس ٹائم نہیں, میرا مولا آنے والا ہے. اس میں کی ضرورت ہے. جو جی میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی سمیٹ کے بس اجازت لیتا ہوں, ایک جملہ دو جملے مسائل کی عرض کرتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا ہمارے پاس بھی سلسلہ ہدایت موجود ہے مگر غیبت میں موجود ہے. اللہ کا احسان ہے اس وقت بھی ہم پہ کہ اگر ہم سلمان کو دیکھ کر, میسن کو دیکھ کر, 72 کو دیکھ کر سمجھ گئے ہمارا انعام بہت بڑا ہے. پیارے بھائی سوچئے گا ہمارا انعام بہت بڑا ہے. کیوں؟ میرے محترم واجب الاحترام سادات میرے دائیں بائیں بیٹھے ہو, مولا کی عزت کی قسم سلمان کا علی کو ماننا اتنا کمال نہیں جتنا تیرا قائم کو ماننا کمال ہے. بہت بڑا جملہ کہہ گیا میں, جتنا تیرا قائم کو ماننا کمال ہے. اس لیے سلمان نے علی کو مانا تھا, علی کو دیکھ کر غیبت میں ماننا. زندگی میں تبدیلی لا, تیرا امام تیرا منتظر ہے, بادشاہ تیرا انتظار کر رہا ہے. بادشاہ بڑا کریم ہے, شفیق باپ ہے. یہ ہماری دنیا کے باپ ہوتے ہیں نا, یہ بھی شفیق ہوتے ہیں مگر ان 70 باپوں سے زیادہ شفیق ہے. اس وقت 11 اماموں کی دستار سر پہ رکھ کے بیٹھے, بہت قریب ہے, تیرا انتظار کر رہا ہے, تیرے جیسے کا انتظار ہے. وہ جی اسی تو نہیں ہونا جی, وہ تو بڑے نیک ہونے. امام کے لشکر میں جانے کے لیے یہ کرائیٹیریا نہیں, بدکار بھی ہے, ایک دفعہ ہر بن کرم کر دے گا. زوار جی پورا ماضی صاحبان عقل کو سمجھانے کے لیے ہے. ماضی جو گزر چکا ہے اسے سبق لو, ہوگا کیا اس کے لیے تیار ہو. دیکھو نا یہاں آئے بیٹھے ہو, کیوں آئے بیٹھے ہو؟ ثواب کے لیے نہیں, جنت کے لیے نہیں. میں آیا بیٹھا ہوں, میں بھی ہر بنوں گا, میں بھی میسن بنوں گا, میں بھی سلمان, اس لیے آئے بیٹھے ہو نا. گا یہ سمجھاؤں گا, پھر آیا تو پھر عرض کروں گا. بس کوشش کر ہر وقت اپنی ماں کو سامنے سمجھ. یہاں بیٹھا ہے کوئی غلطی نہیں کرتا کہ یہ ناراض نہ ہو جائے, کہ یہ ناراض نہ ہو جائے. اکیلا ہو کوئی نہ دیکھے, سوچ امام ناراض نہ ہو جائے. یہ تیرا کمال ہے انشاءاللہ. اس کے لیے نہ گھبرائے گا, روٹی نہیں ہے پریشان نہ ہونا. رات کو اپنے بادشاہ کو عرضی کرتے سویا, امام سلطنت کا سلطان ہے, آج گھر روٹی نہیں ہے, آقا اگر تو چاہتا ہے میں بھوکا سوں تو بسم اللہ. آئے صبح لنگر ہی لنگر کر دے گا. اپنے امام پہ یقین بڑھا, اپنے مولا کو یاد کر, وضو کر, رات کو سوتے وقت باوضو ہو کے امام سے باتیں کرتے کرتے سو جا. عدالت جانا ہے, جج کے سامنے دعا امام زمانہ پڑھ, جج فیصلہ تیرے حق میں کر جائے. ایک جملہ جناب مسلم کا, ایک جملہ جوڑی بات. کون مسلم؟ پہلا شہید کربلا, حسین کے مشن عظیم کا پہلا شہید. اللہ اکبر. ایمان سے بتاؤ مہمانوں کے ساتھ اس طرح سلوک کرے, جو امت نے سلوک کیا کافی نہیں تھا. چھت پہ چڑھا کے تلوار مار کے سر گرا دینا کافی نہیں تھا. امت نے اکتفا نہ کیا, امت نے شہید کی لاش کو گھوڑوں کے پورے شہر پھیلایا, پھر لٹکا دی مسلم کی لاش. لانا تو ایسی امت پر. معصوموں کی یہ کیفیت. ماں جب روانہ کر رہی تھی, ماں کہہ رہی تھی بیٹا, بڑے کو کہہ رہی تھی بیٹا بٹن یوں کھولے جاتے ہیں, چھوٹے کو سمجھا رہی تھی بٹن یوں کھولے جاتے ہیں. سرکار مسلم کہتے دیر کیوں ہو گئی, ہمیں جلدی جانا ہے. شہزادے آواز دے کے کہتے بابا اماں بٹن کھولنا سکھاتی نہیں, بٹن کھولنے پڑ جائیں, کوئی لائن کہہ دے بٹن کیسے کھولنے ہیں. لو جی پہنچا یہ قافلہ, کربلا کا لٹا ہوا قافلہ. کوفہ پہلی رات شہزادیاں مسجد حنانہ میں رہی. آزادی موزم کائنات مخدوم عالمین. میری جرت نہیں ہے, میں نے اپنی ماں کو اس کے نام سے کبھی نہیں پکارا. جب میں اپنی ماں کا اتنا احترام کرتا ہوں, محمد کی بیٹیوں کا بھی احترام. خدا کی قسم ادب ہے تو سب کچھ ہے, بے ادبی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. غازی عباس علمدار کی پوری 32-34 سال زندگی, زوار صاحب مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں آج پھر کہنے لگا ہوں,
میرا چیلنج ہے کوئی مفسر کوئی مورخ ڈھونڈ کے دے غازی نے آقا زادی کے علاوہ کوئی لفظ بولا. جب قل علی محمد کا حامل غازی عباس آقا زادی کہتے ہیں ہم تو نوکر ہیں نا, ہم کیسے پکاریں گے آقا زادی شہزادی. مسجد حنانہ میں رات گزاری, آقا زادیوں نے صبح بدبختوں کی طرف سے اعلان ہوا قافلے کو لے گیا. جو ہی سید سجاد پھوپھیوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو لے کے نکلے, آگے دو برقع پوش مل گئے. ایک آواز دے کے کہتی ہے میں ہانی بن عروہ کی زوجہ ہوں. سید سجاد آپ پر میرا سلام. آقا آپ کے اکبر کی بے موسمی شہادت کا بڑا آقا مجھے پتہ چلا آپ کے معصوم علی اصغر کی شہادت کا بڑا ارمان. آقا آپ کے قاسم کے ٹکڑوں کا بڑا ارمان. آقا آپ کے بابا کا بڑا ارمان. سارے افسوس کرتی رہی. پیچھے محمل سے آواز آئی جناب ہانی کی بیوی مجھے نہیں افسوس کرے گی, لاہور والی مجھے نہیں افسوس کرے گی. آواز دے کے کہتے ہیں بھی آپ کون ہیں؟ فرماتی ہے میں مسلم کی زوجہ ہوں. مسلم کی قبر کہاں ہے؟ شہزادی آواز دے کے کہتے ہیں شہزادی وہ جو مٹی کی ایک ڈھیری ہے نا چھوٹی سی, یہ مسلم کی قبر ہے. مجھے بتاؤ میرے مسلم کے ساتھ اس امت نے کیا کیا تھا؟ میری جوڑی کا کسی کو پتا ہو وہ بھی ضرور بتانا. کوشش کرنا کو پردیسی معصوم آ جائیں ان کو جھڑکے نہ دینا. بدبخت کا دربار. بس ایک منٹ اور, بہت مسائل پڑ گیا. روتے بھی آپ, مظلوموں کو دعا بھی کرتے. اللہ کے لیے مظلوموں کا وارث جلدی آئے. آگے امت سے پوچھ کے میرے گھر والوں کا قصور یہ بدبخت بیٹھا ہے. ایک بدو ہے, ایک ٹوکری لے کے آتا ہے, اون کی بنی ہوئی ٹوکری. آواز دے کے کہتے ہیں اس کے غلام کو, حاجب نام ہے, ابن زیاد سے ملنا ہے. کا کام کیا ہے؟ کہ میرے پاس تحفہ ہے. کہ مجھے دے دے. انعام چاہیے؟ ہاں انعام چاہیے. میرے پاس تحفہ ہے. اب مجھے دے دے, میں ابھی لائن سے انعام لے کے آتا ہوں. میں تو نام بار بار لائن کا نہیں لیتا, ابھی سے میں انعام لے کے آتا ہوں. کہتے نہیں میں نے ابن زیاد کو ملنا ہے. کہا وہ بیٹھے رقص و سرور کی محفل میں تخت پہ بیٹھے ہیں, وہ کہاں توجہ کرتے ہیں. کہا میں نے اس کو ملے بغیر تحفہ نہیں دیتا. پہنچ گیا. کہتے یہ معاملہ اس طرح کو بدو آیا. کہا پیسے دے, انعام اس کو دے, ٹوکری دے, فارغ کر. کہتے میں نے اسی کو ملنا ہے. کہا بلا پوچھا من انتا, تو کون ہے؟ انا حارث, میں حارث ہوں. یہ ٹوکری میں کیا ہے؟ کہا خود کھول. کہا تو کھول. نہیں, کہا خود کھول. جب کھولا چھوٹے چھوٹے دو سر مسلم کی جوڑی ہے جس کے لیے تو نے انعام کا کہا تھا, یہ اس کی جوڑی ہے. سوال کر کے کہتے کہاں سے ملے؟ اس نے بتایا. کہ مارا کیوں ہے؟ کچھ کہتے بھی تھے. کہا ہاں مجھے کہتے تھے تو ہمیں پکڑتا کیوں ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں میں تمہیں لے جاؤں اور تم سے انعام حاصل کروں. کہا ہمیں لے چل, ہماری زلفیں تراش, ہمیں لے چل, ہمیں مارنے سے زیادہ بیچنے پہ انعام مل جائے گا. نام کیا ہے؟ تعارف نہیں کراتے, گھرے میں بڑے ہیں. جس کو تعارف کراتے سید بتاتے وہ مارتا ہے. اپنے بچوں سے پوچھا, کہاں بچوں سے پوچھا. پہلے بچے نے بتایا, دوسرے نے بتایا. کہا پھر کیا کیا؟ کہا ایک کو یہاں سے, دونوں زمین پہ جا کے گئے. کہا پھر میں لے گیا دریا کے کنارے, سارا واقعہ بتاتا رہا. کہا جب تجھے بچے منت کرتے رہے تو میرے پاس لے آتا. لیکن کہتا میں کیسے لاتا؟ دل تو تھا لے آؤں, لیکن کوئی چھین لیتا, کوئی اور انعام لے جاتا. مختصر چھوڑ دو سارا واقعہ. آواز دے کے کہتا ہے کوئی ہے جو ان بچوں کے سر دھلا کے لائے؟ کوئی بھی تیار نہ ہوا. لعنت تو اس امت پہ, کوئی تیار نہ ہوا. اس نے اپنے غلام کو آواز دی, ادھر آ, قریب آ, جا اس سروں کو دھلا کے لا. گھر گیا, بیوی کو کہتے ہیں میں ہوں تو اسی کے پاس نوکر, لیکن خیال سے سر دھونا یہ حسن کا سر ہے, ایک حسین کا سر ہے. محمد کے گھرانے کے دو شہزادے آئے, ان کے سر خیال سے دھلانا. اسی کی آدھا منٹ کہہ کے بس اجازت ہے.
وہ عورت شہزادوں کے سر دھلا رہی ہے. سر دھلاتے دھلاتے دو جملے کہتے ہیں. پہلا جملہ کہتی ہے افسوس نہیں ہوگا مارنے والے کو, گلاب کے پھول بھی مارے جاتے ہیں. دوسرا وہی سر دھلاتے دھلاتے کہتی ہے اللہ اس کی ماں مر گئی ہو, اس